میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اس ذات کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات کی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق کا، پھلوں کا بندوبست فرماتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ تخلیقات ہے کہ جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے سیرو فی الارض، کہ جاؤ اور زمین میں دیکھو، غور و فکر کرو، اور اپنے بارے میں غور و فکر کرو، سیلف انالیسس کرو، خود احتسابی سے کام لو۔ لیکن انسان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ جو انسان خود احتسابی کا عمل اپنے سے شروع نہیں کرتا، جو انسان اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، پھر اس انسان پہ جب وقت آتا ہے مشکل، پھر انسان بیٹھ کے پچھتاتا ہے۔ جب کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کا انجام جب سر پر منڈلانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ پچھتاتا ہے کہ کاش 5 سال پہلے میں ایسا کر لیتا۔ بھائی 5 سال پہلے تو اس بارے میں سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا، اس بارے میں سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ آج وہ جب غلطی، آج جب وہ گناہ سر کے اوپر آ گیا ہے، اس کی سزا سر کے اوپر آ گئی ہے، تو آج خالی اس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا انسان کو۔ اس لیے بھی میرا رب قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ اے بندو غور و فکر کیا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ پھر جب انسان اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آج کے دن مجھ سے اتنیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، لہٰذا وہ اگلے دن یہ اپنے آپ سے عہد کر کے سوتا ہے کہ نہیں بھائی، کل میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کل میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یا کل میں فریب سے کام نہیں لوں گا۔ جب انسان اپنے آپ سے یہ عہد کر کے سوتا ہے، اگلے دن جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ نہیں، میں نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا کہ نہیں، آج اس جو غلطی ہے، یہ جو گناہ ہے، اس پر عمل نہیں کروں گا۔ آج یہ گناہ تو میں نے رات کو چھوڑ دیا ہے، آج اس کو پھر دوبارہ کیسے دہراؤں۔ انسان کا اندر سے ضمیر جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، انسان کو راہ دکھلاتا ہے کہ نہیں میرے بندے، نہیں خدا کے بندے، ایسا نہیں کرنا، نہیں خدا کے بندے، یہ تو خود سے وعدہ کیا تھا۔ پھر یہ انسان کا یہ نیکیوں کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے انسان کا پروسیجر شروع ہوتا ہے۔ پھر جا کے من یطع اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آج بدقسمتی سے سب کچھ ہم نے سن رکھا ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ اگر آپ ایک دکاندار کے پاس جائیں تو آپ کو وہ دیکھے گا مذہبی حلیہ ہے، دین کی باتیں شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی باتیں ختم ہوتے نام نہیں لیتی، ایسا لگتا ہے جیسے بھائی یہ تو مجھ سے بڑا عالم ہے، لیکن عمل میں آ کے مار کھا جاتا ہے، عمل میں آ کے مار کھا جاتا ہے۔ علم سب کچھ ہمارے پاس ہے، ایون کہ ایک ایک چیز کا ہمیں پتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم عمل میں سب سے زیرو ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، اے ایمان والو تم جو کہتے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسا کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔
यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर ये इरशाद फरमाया कि भाई जब किसी को तरगीब देनी है तो तरगीब से पहले सरापाए तरगीब बन जाओ। सरापाए हम दूसरों को नमाज का हुक्म दें कि भाई नमाज पढ़ो और खुद सर्दियों में बिस्तर पर पड़े रहें, तो जरा देखिए कि वो कैसे अमल करेगा। उसने तो फट से ये कहना है कि खुद तो नमाज पढ़ता नहीं और मुझे नमाज का हुक्म दे रहा है। तो कुरान ने फरमाया लिमा तकूलून मा ला तफअलून, ऐ ईमान वालो तुम वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। यानी जो काम खुद करना है इसके बाद दूसरों को हुक्म दें। फिर देखें कि दूसरों में वो तासीर कैसे बैठती है। आज हमारा ये एक अलमिया बन चुका है कि हम सब कुछ और याद होने के बावजूद, सब चीजों का इल्म होने के बावजूद भी हम अमल नहीं करते।